باب قول اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عنوان قائم فرمایا اور اس کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی، تو اس کے کئی اسباب ہمارے علماء نے بیان فرمائے۔ سب سے بہتر سبب علامہ عینی نے یہ قرار دیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ابواب کے تراجم مقرر فرماتے اور پھر ہر ترجمۃ الباب کے تعلق سے جو حدیث ملتی اس کو درج کر دیتے، لیکن اس باب کے تحت حدیث درج کرنے کا ان کو موقع نہ ملا اور یہ باب بلا حدیث کے رہ گیا۔ یہ ایسے ہی ہر اس باب کی تشریح کی جائے گی جہاں پر کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حدیث درج نہیں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امان والا کر دے، امان والا کر دے کہ قیامت تک، قرب قیامت تک یہ ویران نہ ہو، ویرانی سے محفوظ رہے، یا اس شہر والے ہمیشہ امن میں رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو ہمیشہ ویران ہونے سے محفوظ رکھا اور کوئی ظالم اس کو ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ وہاں شکار کیا جائے اور نہ سبزہ کاٹا جائے۔ اور دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں تواضع اور اظہار احتیاج کے لیے ہے کہ اے اللہ، باوجود اس کے کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے معصوم بنایا، لیکن ہم تیرے فضل و رحم کی طرف ایک دست احتیاج دراز رکھتے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، بتوں نے بہت سے لوگ بہکا دیے، یعنی یہ بت
بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے کہ وہ انہیں پوجنے لگے اور بتوں کے بہکانے کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ شیطان بتوں کے جوف میں داخل ہو کر بولتا، فمن تبعنی فإنہ منی، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، وہ تو میرا ہے۔ جس نے میرا ساتھ دیا یعنی میرے عقیدے اور دین پر رہا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی چاہے تو اسے ہدایت دے اور توفیق توبہ عطا فرمائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، یعنی اس وادی میں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور کچھ اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ چنانچہ وحی آئی کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین پر لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت تک نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی چشمہ آب، ایک توشیدان میں کھجوریں اور ایک برتن پانی انہیں دے کر آپ واپس ہونے لگے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی بے انیس و رفیق میں چھوڑے جاتے ہیں؟ اس وادی میں بے انیس و رفیق چھوڑے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور ان کی طرف کچھ التفات نہ فرمایا۔ تو حضرت ہاجرہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہو گیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی
اور حضرت اسماعیل کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی رگڑ سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ یعنی چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر سے مراد بیت اللہ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا، بیت اللہ، اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے کہ وہ یعنی حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد اس وادی بے زراعت میں تیرے ذکر و عبادت میں مشغول ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے کہ اطراف و بلاد سے یہاں آئیں اور ان کے قلوب اس مکان طاہر کی شوق زیارت میں کھنچے۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنی یہاں رہنے والی ذریت کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے منتفع ہوتے رہے۔ غرض یہ دعا دینی و دنیاوی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرند دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرند کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہو۔ تلاش کے بعد دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح اور تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی اور حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے۔ اور اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ ہر موسم کے پھل مکہ مکرمہ میں موجود رہتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ باب اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے متعلق کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ البیت الحرام یہ الکعبہ کا عطف بیان ہے، اور والشہر الحرام والہدی والقلائد یہ الکعبہ پر معطوف ہیں۔
اور قیاما للناس یہ جعلا کا مفعول ثانی ہے۔ ترجمہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو، کیا مطلب کہ حرمت والے مہینے اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، باعث بنایا۔ اس لیے کہ جو جنگ عرب کے درمیان قائم رہتی وہ اشہر حرم میں بند ہو جاتی، بند ہو جاتی۔ تو اگر شہر حرام میں کسی سے ملاقات ہوتی یا شہر حرام میں کسی کے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا، اور یا کسی جانور کے گلے میں کوئی قربانی کا جانور ہونے کی علامت آویزہ ہوتی، تو لوگ اس سے کوئی تعرض نہ کرتے، اور جب حج کرنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے کر چلتے تو دشمن سے محفوظ اور مامون ہو جاتے۔ اسی کا بیان اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جو سورہ مائدہ کی 97 آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، کہ وہاں دینی دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خائف وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتی ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں۔ اور حرمت والے مہینہ یعنی ذی الحجہ کو جس میں کہ حج کیا جاتا ہے، حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو، ان سب کو تمہارے مصالح کے قیام کا سبب بنایا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہ اس لیے کہ تم یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زیاد بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کو دو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی برباد کرے گا. دو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی کعبے کو برباد کرے گا. حبشی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی الحبش، حبشی والوں میں کوئی خیر نہیں ہے. ان جاؤ سرقوا، اگر یہ بھوکے ہوں تو چوری کریں. وَإِن شَبِعُوا زَنُوا، اور اگر شکم سیر ہو جائیں تو بدکاری کریں. ہاں وَإِنَّ فِي مَا صَنَعَتَيْنِ، بے شک ان کی دو خصلتیں بہت اچھی ہیں. ایک اطعام الطعام، ایک کھانا کھلانا، وَإِلْبَاسُ يَوْمِ الْبَاسِ، اور سختی کے دنوں میں، مصیبتوں کے دنوں میں کپڑا پہنانا. کپڑا پہنانا. علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ حدیث اور اس حدیث سے پہلے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، اس آیت کریمہ کا، اس آیت کریمہ کو، اس باب کا عنوان مختلف امور کی وجہ سے بنایا ہے. پہلے یہ کہ اس آیت کو عنوان بنا کر یہ اشارہ کرنا ہے کہ لوگوں کے معاملات کا درست ہونا اور ان کے دین اور دنیا کی بہتری کعبے کی وجہ سے قائم ہے، اور اس پر قیام للناس دلالت کرتا ہے. اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا، یعنی جب تک کعبہ موجود ہے دین قائم رہے گا، اور جب کعبے کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے تباہ کر دیں گے تو ان کا نظام فاسد ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری نے اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ذکر کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہاں، کعبے کی تخریب کے تعلق سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حبشی تم کو ترک کیے ہوئے ہیں تم بھی ان کو ترک کر دو، کیونکہ کعبے کے خزانے کو صرف چھوٹی ٹانگوں والے حبشی نکالیں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص سے بیعت کی جائے گی، اور سب سے پہلے اس بیعت کو بیت والے حلال کر دیں گے. پس جب وہ اس کو حلال کر لیں تو عرب کی ہلاکت کا نہ پوچھو، پھر حبشی آ کر کعبے کو تباہ کر دیں گے، پھر اس کی تعمیر نہیں کی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کا خزانہ نکال لیں گے. اب یہاں پر ایک شائبہ ہے کہ حبشی کعبے کو تباہ کریں گے، اور قرآن نے فرمایا کہ جعل اللہ
الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اور یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، تو حرم تو امن والا ہے، اور جب حبشی حرم کو تباہ کر دیں گے تو اس آیت کے منافی ہو جائے گا کہ وہ امن والا تو رہے گا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ حرم دائماً اور تمام اوقات میں مامون نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وقت میں بھی وہ امن والا ہو گیا تو اس کا مامون ہونا صادق آ گیا، پھر اگر کسی وقت میں مامون نہ رہے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں ہاتھی والے ابرہہ سے کعبے کی حفاظت کی گئی، اور زمانہ اسلام میں حجاج نے کعبے پر چڑھائی کی، قرامطہ نے چڑھائی کی، تو ان سے کعبے کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ اور آخری زمانے میں حبشی کعبے کو نقصان کیوں کر پہنچائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھیوں کو کعبے تک پہنچنے سے روکنا سرکار کی نبوت کی علامت اور دلیل تھی، کیونکہ اس وقت اہل کعبہ وادی کے رہنے والے تھے، تو اس کی حفاظت کی گئی تاکہ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانیں اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر اعلان نبوت کے وقت میں ایمان لائیں۔ چلیے، حبشی کعبے پر چڑھائی کریں گے اور کعبے کو تباہ کریں گے۔ امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ حرم قیامت تک کے لیے مامون ہے، اور چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیوں والے حبشیوں کا کعبے کو تباہ کرنا اس عموم سے مستثنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے کعبے کو تباہ کریں گے، یہ غیب کی خبر بھی ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ تحویل اسناد وحدثنی محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا محمد بن ابی حفصہ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصوم فليصم ومن شاء أن يترك فليترك۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے مسلمان 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ فلما کب رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا تو عاشوراء کے دن کا روزہ اور اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب
عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہ رہا، فرض نہ رہا۔ اب اختیار ہے کہ جو چاہے وہ روزہ رکھے عاشورہ کا، اور جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ نہ رکھے۔ رمضان کے روزے 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ وَقَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، اور یہ 10ویں محرم ہی وہ دن تھا جس دن کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاء ان یصومہ فلیصم ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، کہ اب جو اس دن کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، اور جو اس دن کا روزہ ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے۔ 10ویں محرم ہی کو کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ ابن جریج نے کہا کہ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تبع نے کعبے پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد ہر زمانے میں بادشاہ کعبہ پر عمدہ اور نفیس کپڑے کا غلاف چڑھاتے رہے، اور تبرک کے طور پر اس پر سونا اور چاندی چڑھاتے تھے۔ اس پر اتنا زیادہ سونا اور چاندی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب اس پر مزید سونا اور چاندی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابی قال حدثنا ابراہیم عن الحجاج بن حجاج عن قتادہ عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج یاجوج وماجوج۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يحجن البیت ولا يعتمرن بعد خروج یاجوج وماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی ضرور بیت اللہ کا حج کیا جائے گا اور عمرہ کیا جائے گا، اور عمرہ یعنی یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور اس کا عمرہ جاری رہے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ احمد ہیں، احمد ابن ابی عمر، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو عمر سے، اور یہ احمد سن 260 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے والد حفص ابو عمر یہ نیشاپور کے قاضی تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کئی مرتبہ گزر بیان کیا جا چکا ہے، سعد ابن مالک۔ تابعہ ابان
وعمران عن قتادہ فرماتے ہیں حجاج ابن حجاج کی مطابقت کی ہے قتادہ سے روایت کرنے میں، یعنی قتادہ سے روایت حجاج ابن حجاج نے بھی کی اور قتادہ سے روایت جو ہے وہ ابان اور عمران نے بھی کی۔ وقال عبد الرحمن عن شعبہ، اور حضرت عبد الرحمن شعبہ سے روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ، لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جب تک کہ بیت اللہ کا حج کیا جاتا رہے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے بیت اللہ کا حج روک دیا جائے گا۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت تب قائم ہوگی جب کہ بیت اللہ کا حج نہ کیا جائے، اور پہلی روایت جو حضرت ابو سعید خدری کی نبی کریم علیہ السلام سے ہے، اس میں یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج بھی کیا جاتا رہے گا اور عمرہ بھی کیا جاتا رہے گا۔ تو لا محالہ پہلی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت تک حج و عمرہ جاری رہے گا، اور حضرت شعبہ نے جو کہا کہ اور حضرت شعبہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تک کہ حج نہ کیا جائے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت آنے سے پہلے حج کرنا بند ہو جائے گا۔ تو دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے، تو اس کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، پہلی والی روایت اکثر سے مروی ہے، پہلی والی روایت اکثر سے مروی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا۔ یہ بظاہر اگرچہ اس میں تعارض ہے، مگر دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد لوگوں کے حج کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت کے ظہور کے قرب کے وقت کسی وقت میں حج کرنا ممتنع ہو جائے، اور یا یہ کہا جائے کہ دوسری روایت جو شعبہ سے اس میں یہ لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہ کیا جائے، بیت کا حج نہ کیا جائے۔ تو یہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے اس کو لوگ منہدم کر دیں گے، تو اب بیت اللہ جو عمارت ہے اس کا طواف رک جائے گا، اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ یاجوج و ماجوج کے بعد بھی لوگ حج کرتے رہیں گے، تو اس سے مراد یہ کہ حج کرتے رہیں گے، لا یحجن البیت کا معنی لا یحجن مکان البیت، بیت اللہ کی جو جگہ ہے اس کا طواف کیا جائے گا، بیت اللہ کا نہیں۔ تو دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو مروی ہے کہ حبشی جب بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کر دیں گے تو اس کے بعد پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکے گی، جیسے کہ عنقریب اس کی بحث ابھی آتی ہے۔ عنقریب آتی ہے، فرماتے ہیں والاول اکثر، یعنی بیت اللہ کا حج کیا جا گیا قیامت تک، یہ اکثر ہے۔ فرماتے سمع قتادۃ عبد اللہ
وعبد اللہ ابا سعید. فرماتے ہیں امام بخاری کہ حضرت قتادہ نے عبداللہ ابن ابی عتبہ سے سنا ہے اور عبداللہ نے ابو سعید خدری سے سنا ہے. یہ کہہ کر امام بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قتادہ کا یہاں پر عنعنہ مقرون بالسمع ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دونوں عجمی لفظ ہیں، اس لیے کہ ان کا استعمال غیر منصرف کی شکل میں ہوتا ہے. یاجوج، اور کہا گیا کہ ان میں یہ دو طرح کے ہیں، ایک یہ کہ بہت لمبے ہیں اور ایک صرف اس کی بہت چھوٹے قد کی ہوتی ہے، بہت چھوٹے قد کی ہوتی ہے. اگلا باب باب و کسوت الکعبہ، یہ باب ہے کعبے پر غلاف چڑھانا. کعبے پر غلاف چڑھانے کے بیان میں یہ باب ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفیان قال حدثنا واصل الاحدب عن ابی وائل قال جئت الى شیبہ. تحویل سند وحدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن وائل عن واصل عن ابی وائل قال جلست مع شیبہ على الکرسی فی الکعبہ فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما. تحویل سند کے ساتھ تحویل سند کے بعد ابو وائل کہتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبے میں کرسی پر بیٹھا تھا. فقال، تو حضرت شیبہ نے بیان کیا کہ لقد جلس هذا المجلس عمر، کہ اس بیٹھنے کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ہر درہم اور دینار کو تقسیم کر دوں اور میں کعبے میں کوئی درہم و دینار نہ چھوڑوں. کعبے میں جتنے بھی دراہم و دینار ہیں ان سب کو تقسیم کر دوں. تو حضرت شیبہ نے کہا کہ آپ کے دو صاحبوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے تو ایسا نہیں کیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ میں انہی دو مردوں کی تو اقتدا کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہاں کے دراہم و دنانیر کو تقسیم نہیں کیا. اب رہا یہ کہ اس حدیث میں تو غلاف کعبہ کا ذکر نہیں ہے اور عنوان غلاف کعبہ کے بارے میں ہے، تو یہ حدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس حدیث کی باب سے عنوان کی مطابقت اس طور پر ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہر زمانے میں سونے سے مزین کچھ ریشمی کپڑوں کے غلاف کعبے پر چڑھا کر فخر کرتے تھے، جس طرح وہ کعبے پر پردے لٹکا کر فخر کرتے تھے. تو امام بخاری نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ جس طرح کعبے پر چڑھائے جانے والے سونے اور چاندی کو تقسیم کرنا درست ہے، اسی طرح کعبے کے پردوں کا حکم بھی مال کی طرح ہے، ان کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے، بلکہ فاضل کپڑوں کو تقسیم کرنا زیادہ لائق ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے غلاف کعبہ کو حضرت عمر کے اس قول سے مستنبط کیا ہو کہ میں
اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں کعبے کے مال کو تقسیم نہ کر دوں۔ سو ہر وہ چیز جس سے تمول حاصل کیا جائے وہ مال ہے، اور غلاف اور پردوں کے کپڑے بھی اس میں داخل ہے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی کہ جس وقت حضرت عمر کرسی پر بیٹھے تھے اس وقت غلاف کعبے پر چڑھا ہوا تھا، اور چونکہ حضرت عمر نے اس پر انکار نہیں کیا اور اس کو برقرار رکھا، اس سے معلوم ہوا کہ کعبے پر غلاف چڑھانا جائز ہے۔ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ہر دینار اور ہر درہم کو تقسیم کر دوں۔ تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کعبے کی تعظیم کے لیے کعبے میں سونا اور چاندی نظر کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کرسی سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ اس مال کو فقراء مسلمین کے درمیان تقسیم نہ کر دوں۔ شیبہ نے حضرت عمر پر اعتراض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے تو کعبے کے مال کو فقراء مسلمین پر تقسیم نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں انہی دو کی اقتدا کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے اگر انہوں نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔ باب ہدم الکعبہ، یہ باب ہے کعبے کو منہدم کرنا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فیخسف بہم۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک لشکر کعبے پر حملہ کرے گا، فیخسف بہم، تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ ابن سعید قال حدثنا عبید اللہ بن اخنس قال حدثني ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کأنی بہ اسودا افحج یقلعها حجرا حجرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کأنی بہی اسود اور فرمایا افحج یقلعها حجرا حجرا۔ افحج کا معنی اکڑ کر چلنے والا، یا وہ شخص کہ جب وہ چلے تو اس کے دونوں پیروں کے نیچے دونوں پیروں کے پنجے تو ملے ہوئے ہوں اور اس کی ایڑیوں کے درمیان فاصلہ رہے۔ وہ خبیث شخص جو کعبہ کو قرب قیامت میں گرائے گا وہ اسی حیت پر ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا گویا کہ میں کعبے کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں، ایک کالا کلوٹا ہے، اکڑ کر چلنے والا ہے، یقلعها حجرا حجرا، کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشہ. امام بخاری روایت فرماتے ہیں یحییٰ ابن بکیر سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے فرمایا روایت کی یونس سے، وہ امام مسلم امام زوری سے، وہ سعید ابن مسیب سے کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کو تباہ کرے گا چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی شخص. یہ حدیث ابھی گزر گئی ہے ہاں. علامہ ابن حجر اسقلانی اور امام حافظ بدر الدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں سر بلند ہو وہ سر نگوں ہو جاتی ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہے اور رہے گی، لیکن قرب قیامت میں اس کو ایک حبشی کے ہاتھوں تباہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر.